السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ اب تک جو ہم نے پڑھ لیا اس پر تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں۔ ہم نے الف کے بارے میں جانا، الف کمپلیٹ لیٹرز میں سے ہے، اور جو ہے الف کا ہم نے مخرج جانا کہ الف کا مخرج یہ ہے اوپر والے جو دو دانت ہیں جن کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، جن کو ریبٹ ٹیتھ کہا جاتا ہے، اگر ان کی نوک نیچے والے ہونٹ کے شکم، پیٹ جس کو لیکوئڈ یا تری والا حصہ کہتے ہیں وہاں پہ ٹچ ہو تو وہاں سے الف ادا ہوتا ہے۔ اور الف آپ بچے کو مختلف انداز میں مختلف ویو بدل بدل کے اس کو پڑھا سکتے ہیں، دکھا سکتے ہیں۔ الف بچے کو پڑھانے کے لیے آپ نے الف لکھنا ہے، ساتھ الف لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، الف لکھ کے آپ بچے کو دکھائیں اور بچے کو پڑھوائیں۔ اور اس کے بعد ہم نے با پر بات کی۔ با پر ہم نے یہ بات کی کہ با، تا اور ثا یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں، اور با کے بارے میں ہم نے یہ جانا کہ با جو ہے یہ کیا ہے۔ ہم نے با کا مخرج تلاش کرنے کے لیے ایک چیز تلاش کی ہوئی ہے، کسی بھی حرف کا مخرج تلاش کرنے کے لیے وہ کیا ہے، وہ ہے توتلا لہجہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ توتلا لہجہ ہے۔ توتلے لہجے کو ہم اپنا کر اس کا ساتھ لے کر ہم کسی بھی حرف کی وہ جگہ جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے اس کے مخرج، اس کی پروننسیشن پلیس پر پہنچ سکتے ہیں۔ اب با ہے تو ہم پہلے لکھیں گے بی، بچے سے پوچھیں گے بیٹا یہ کیا لکھا ہوا ہے، وہ پڑھے گا بی۔ ہم کہیں گے بیٹا بی جہاں سے ادا ہوتا ہے تو آپ فیل کریں وہیں سے با پڑھنا ہے ہم نے، با با۔ دو تین بار بچے کو پڑھوائیں گے، بچے کی زبان پہ چڑھ جائے گا۔ اور با کے دو شیپ ہیں، یہ دیکھیں ایسے با کا ہاف شیپ اور با کا پورا شیپ، یہاں پر بھی با کا ہاف شیپ انہوں نے دیا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم با کو کہیں گے با کشتی کے مانند بھی ہے، آپس میں بھائی بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے اور حروف شفوی میں سے ہے، اور تا حروف نطعیہ میں سے ہے۔ اور تا کے بارے میں ہم ساتھ لکھیں گے ٹی اے اے، یہ تا ہو گیا۔ اور بچے کو اس کے مخرج تک پہنچانے کے لیے ہم تا اس کی مدد لیں گے۔ اچھا یہاں پر ایک بات ذہن میں آئی، میں آپ کو وہ بتا دوں، آپ پر ایک حیرت کا انوکھا جہان کھلے گا۔ اب ہم بچے کو یہ جو پڑھا رہے ہیں نا تا، اب یہ تا تین بار کیا، ہم کہیں بیٹا آپ دو بار کرو، وہ کہے گا تا۔ ہم کہیں گے ایک بار کرو، وہ کہے گا تا۔ اب یہ جو تا یہ جو کروا رہے ہیں نا، یہ ہمیں پتہ ہے کہاں مدد دے گا، جب ہم زبر زیر پیش پڑھوائیں گے تو تا زبر تا، بچے نے پیچھے پڑھا ہوگا، ہم کہیں گے بیٹا ہم نے وہ نہیں کیا تھا توتلا لہجہ اس کا کیسا تھا، وہ کہے گا تا، تو ہم کہیں گے اب یہ کرو با، تو اب وہاں پہ وہ خود بخود پڑھنا شروع کر دے گا۔ اب دیکھیں ہمارا یہ پڑھا ہوا آگے کہاں تک مدد دے رہا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے سا پر بات کریں گے۔ سا حروف لتویہ میں سے ہے، اور سا کے بارے میں جتنی بھی باتیں آپ ساری بچے کے سامنے شو کریں، سا کے دو شیپ بچے کے سامنے شو کریں، اور ان تینوں میں آپ جو ہے کسی کے ڈاٹ ریموو کر کے اوپر ڈاٹ دوسرے لگا کے، اور کسی کا ڈاٹ نیچے لگا کے، کسی کا ایک ڈاٹ ختم کر کے بچے کا یہ کلیئر کروائیں مختلف انداز میں۔ چاہے آپ کو کورل را کی ہیلپ لینی پڑے تو کورل را کی ہیلپ لیں، کورل را میں آپ جائیں، وہاں جا کے تلاش کریں، آپ کے پاس جہاں کہیں یہ لکھے ہوئے لیٹرز ہیں، با ہے، تا ہے، سا ہے، جیسا کہ یہ دیکھیں آپ یہاں پر بچے کے ہاف شیپ میں کلیئر کروائیں، جیسا کہ یہ دیکھیں یہ بظاہر کیا ہے، اب ابھی اوپر دو نقطے لگا دی تو تا بن گیا، اب تین نقطے نیچے ہیں بظاہر لیکن ان کو اٹھا کے اوپر لگا دیا تو یہ دیکھیں یہ کیا بن گیا، یہ تا بن گیا، اور ایک ڈاٹ نیچے لگا دیا تو با بن گیا۔ مختلف انداز میں مختلف کلرز میں آپ بچے کو آپ یہ پوچھ سکتے ہیں، کچھ سٹار وغیرہ کوئی چیز بنا کے ویو بدل سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ جیم ہا خا آپس میں سسٹرز ہیں، اور یہ اس کے بارے میں جیم حروف شجریہ میں سے ہے۔ زبان کا مڈل جب یہ اوپر تالو سے لگتا ہے تو وہاں سے جیم ادا ہوتی ہے، اور ہا حروف حلقی میں سے ہے، اور خا حروف حلقی میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے بھی ہے۔ جیم کا ہاف شیپ پڑھائیں گے، جیپ یا جیم لکھ کے بچے کا کلیئر کروائیں گے، اور جج کر کے اس کا توتلے لہجے کے ساتھ آپ مخرج تک پہنچائیں گے۔ اور ہا پر آپ نے یہ کام کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ سہارا لینا ہے سردی کا، جیسے چند بار ایسے کریں گے، بچہ ایسے کرے گا، وہ ہا کے صحیح مخرج تک پہنچ جائے گا۔ آپ اسے کہہ سکتے ہیں بیٹا جہاں سے آپ ایسا کر رہے ہیں وہیں سے اسی آواز کو اگر آپ اونچا کریں ہا 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 تو یہ آپ کا کلیئر ہو جائے گا، یہ یہیں سے ہا ادا ہوتا ہے۔ حلق کے تین حصے، حلق کے درمیان سے یہ ادا ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ بچے کے سامنے ڈایاگرام سامنے شو کر دیں، بیٹا یہ دیکھیں یہ ڈایاگرام ہے، اس کے یہ دیکھیں یہ حلق کا درمیانی حصہ ہے،
حلق کے 3 حصے ہیں، یہ ٹاپ تھراٹ ہے، یہ میڈل ہے، یہ لوور ہے. یہ ٹاپ کو چھوڑ دیں، یہ جو میڈل ہے نا درمیانی حصہ، یہاں سے ہا ادا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے ہا کا آدھا شیپ اور یہ حروف حلقی ہو گیا. اور خا پر آپ نے بتانا ہے بیٹا گرین کلر کو آپ نے پہچاننا ہے. جب بھی گرین کلر میں کوئی لیٹر آئے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، وہ ہیوی لیٹر میں سے ہے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے. اور کسی بھی لیٹر کو اگر موٹا کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، ہونٹوں کو صرف گول کرنا ہے. اور خا کے آپ نے جو اسپیلنگ لکھنے ہیں وہ آپ نے ایسے کرنا ہے KHUA خا. ہونٹوں کو گول کرنا ہے، ہونٹوں کو گول اوپر سے نیچے کی طرح کرنا ہے. اور خا کا ہاف شیپ آپ نے بچے کو سمجھانا ہے. بیٹا اسے پوچھیں بیٹا خا کا ہاف شیپ یہ ہے نا، وہ کہے گا نہیں. آپ کہیں گے یہ ہے نا، وہ کہے گا نہیں. آپ کہیں گے یہ ہے، وہ کہے گا نہیں. تو آپ پھر اس کو یہ کہہ دیں بیٹا اچھا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا یہ خا کا ہاف شیپ ہے؟ وہ کہے گا جی. آپ کہیں گے زندہ باد، مجھے پتہ تھا آپ کو آتا ہے. تو بچے کے اندر نا جوش بڑھتا جائے گا، بچہ اور انٹرسٹ لے گا. اور پھر آپ اس کو بچے کو کہیں بیٹا گلے میں کوئی چیز پھنس جائے، یا آپ ٹرائی کریں اپنے گلے میں ذرا انگلی آگے لے کے جائیں تو ایک آواز نکلے گی ایسے ہوگا، تو یہیں سے خا ادا ہوتا ہے. یہ حلق کا پہلا حصہ جہاں سے ہم کھانا نگلتے ہیں، جہاں سے کھانا نگلنے کی ابتدا ہوتی ہے، وہیں سے خا کی شروعات ہے، وہی خا کی ابتدا ہے، وہیں سے خا ادا ہوتا ہے، وہی خا کا صحیح مخرج ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے یہ دال ہے، یہ ذال ہے. دال کیا ہے؟ ان کے دو سٹائل ہیں، ایک اردو اینڈ عربک سٹائل. یہ اردو والا سٹائل ہے، اور عربک والا سٹائل آپ نیکسٹ پیج پہ دکھا سکتے ہیں لائک اے یو. انگلش کے یو کی طرف دال جو ہے وہ کون سی ہے؟ عربک والی. اور ذال پر بھی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ دونوں حروف نطعیہ ہیں، یہ دونوں لفظیہ ہیں. اور ذال جو ہے اس کو آپ کیسے کریں گے؟ آپ سامنے زی لکھیں گے، وہ زی پڑھے گا، آپ نے زیڈ کا وسلنگ ختم کرنا ہے اور آپ نے اس کو پڑھانا ہے ذال. اور ایسے ہی تا کو آپ نے پڑھانا ہے. تا کو پڑھانے کے لیے آپ نے ایس کا سہارا لینا ہے، ایس میں وسلنگ ختم کر کے آپ نے اس کو تا کر دینا ہے. اور ایسے ہی آپ نے ذال کا جو ہے یہ دیکھیں یہ ہو گیا عربک سٹائل. اور را کا اردو عربک سٹائل، را طرفیہ میں سے ہے، را آپ لکھیں گے آر سے، آر کے آخر سے را کی ابتدا ہو رہی ہے، حروف طرفیہ میں سے ہے. اور زا جو ہے یہ ہے حروف صفیر میں سے. صفیر چڑیا کو کہتے ہیں، سیٹی کی آواز وسلنگ جو لیٹر ہوتے ہیں. آپ نے جب زا پڑھانا ہے آپ نے پچھلے لیٹر جو اس کے ساتھ ملتے جلتے ساؤنڈ کیا اس کا آپ نے سہارا لینا ہے. یہ دیکھیں ہم نے ذال لکھا ہوا ہے، آپ اسے کہیں بیٹا ہم نے اس میں زیڈ کی جو زی کی جو وسلنگ ہم نے ختم کی تھی اس کو واپس لائیں. وہ لائے گا، وہ کہے گا سر یہ تو ذال بن جائے گا، یہ تو غلط ہو جائے گا. ہم کہیں گے بیٹا غلط ہی پڑھ، کیسے ہوگا غلط؟ وہ کہے گا غلط ہوگا ذال. ہم کہیں گے صحیح کیسے ہوگا؟ وہ کہے گا ذال. ہم کہیں گے غلط پڑھو پھر سے بیٹا، وہ پڑھے گا ذال. ہم کہیں گے ایل کو ریموو کیا کیا بنا؟ وہ کہے گا ذا. ہم کہیں گے یہ لیٹر. تو اس طریقے سے اس کا کلر اور یہ چیزیں کہہ کے حروف صفیر میں سے یہ پہلا لیٹر ہے وسلنگ میں سے. یہ تھی ہماری پہلے کی بات. اب ہم چلتے ہیں آگے سبق کی طرف. آج ہمارا جو سبق ہے نا، آج ہماری بات چلنی ہے سین پر، اور آج ہماری بات چلنی ہے شین پر. سین اور شین اس پر ہم نے آج بات کرنی ہے. جب ہم بچے کو سین پڑھائیں گے نا، سب سے پہلے ہم نے اس کو اس کا کلر دکھانا ہے. بیٹا یہ کلر کون سا ہے؟ وہ کلر دیکھے خود بخود بتا دے گا، اورنج یا ریڈ ہے جو بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم بچے سے کہیں گے بیٹا اس کا یہ جو بیلی ہے نا، اس کی یہ بیلی ہم نے ختم کر دینی ہے. اس کا ہاف شیپ ہم نے یاد کرنا ہے. اس کے 2 شیپس ہیں. وہ کہے گا اس کا نام کیا ہے؟ ہم کہیں گے بیٹا یہ دیکھیں یہ کیا ہے؟ وہ کہے گا ایس. ہم کہیں گے بالکل ٹھیک. اب جو ہے ایس کے ساتھ ہم ایڈ کر دیں گے SEEN. پوچھیں گے یہ کیا ہو گیا؟ وہ پڑھے گا سین. ہم کہیں گے بیٹا آپ ایک جملہ نہیں بولتے ہیو یو سین دیٹ، یا سین ایک جملہ انگلش میں بولتے ہیں. سین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا. تو جیسے وہ سین ہے نا، یہ وہی سین ہے. جیسے کہتے ہیں نا آپ نے وہ سین دیکھا، تو وہ سین، تو یہ سین ساؤنڈ سیم ہونا چاہیے، اس سے پہلے آگے پیچھے ہو جائیں، لیکن ساؤنڈ جو سین ہے نا اصل میں یہ لیٹر وہی ہے سین ہے. یہ حروف صفیر میں سے دوسرے نمبر پہ ہے. یہ وسلنگ لیٹر نمبر 2 ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے 2 شیپ یاد کرنے ہیں. 2 شیپ میں سے ایک شیپ پورا یہ ہے، اور دوسرا شیپ صرف اس کے 3 سپائک، 3 ٹیتھ، 3 ٹیتھ، 3 سپائک، 3 دندے یا 3 سرے، جس طرح بچہ کہتا چلا جائے. دندہ، سیرا. یا آپ اس کو آری دکھا دیں بیٹا یہ دیکھیں آری کے دندے نہیں ہوتے، یہ آری کے جو 3 دندے ہیں یہی چیز ہے، یہ سین ہے. تو یہاں پر آپ آری دکھا سکتے ہیں. بچے کو یہ کلیئر کروانا ہے.
اور بچے کو کہنا ہے بیٹا آپ پورا شیپ یاد کریں نہ کریں، آپ نے یہ ہاف شیپ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی آپ 3 دندے دیکھیں نا، ایک پل میں آپ نے کہنا ہے یہ سین ہے، یہ کیا ہے، یہ سین، اور سین میں وسلنگ شو کرنی ہے۔ بچے کو کہیں گے بیٹا ایسے کرو، وہ ایسے کرے گا، پھر ہم کہیں گے بیٹا پڑھو سین، سین، چند بار پڑھے گا اس کا سین کلیئر ہو جائے گا، بہت آسان اس کا مخرج ہے۔ اور جب ہم بچے کو پڑھائیں گے نا سین، تو ہم نے اس کی وسلنگ لازمی طور پہ کلیئر کروانی ہے، نہیں تو جب ہم سین کے ساتھ الف ایڈ کریں گے جب وہ بنے گا سا بنے گا۔ اب سا کو جب بچہ پڑھے گا اگر وسلنگ شو نہیں کرے گا تو یہ سا بن جائے گا، آٹومیٹکلی سین سے سا بنا، جس سے مطلب بدل گیا۔ میں نے کہا تھا اپنی اکیڈمی کا مقصد یہ بنائیں کہ میننگ کی تبدیلی سے بچانا ہے۔ تو سین کی نشانی 3 دندے، سین حروف صفیر میں سے، حروف صفیر میں سے ہے، اور سین کو آپ مختلف انداز میں آپ آگے بچے کو شو کر کے دکھا سکتے ہیں۔ جہاں کہیں پہ سین، یہ دیکھیں یہ 3 دندے ہیں، جب 3 دندے آپ کو نظر آئیں تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ یہ سین ہے، اور ساتھ جو لیٹر آگے اس نے نہیں پڑھا اس کے بارے میں آپ کچھ بھی نہ بتائیں، جو نہیں پڑھا اس کے بارے میں تذکرہ نہ کریں، جو پڑھ لیا ان کے بارے میں آپ یہاں پہ پیچھے جہاں کہیں سے سننا چاہیں آپ بچے سے سنیں، بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا یہ تا ہے، یہ خا ہے، یہ با ہے، یہ جیم ہے، یہ با ہے، یہ دیکھیں یہ با ہے، یہ جیم ہے، یہ دیکھیں کتنا کچھ اس کو آ گیا بغیر پڑھائے۔ تو آپ نے سین ایسے کلیئر کروانا ہے مختلف مثالوں کے ساتھ، آپ کورل ڈرا میں اس کو لے کے آئیں، یہ دیکھیں یہ سین لکھا ہوا ہے۔ اب بچے کو کہیں بیٹا یہ دیکھیں یہ 3 دندے ہیں نا، اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے، یہ اس کے 3 دندے، یہ دیکھیں اس کا اوپر ہاف شیپ کڑا ہے، تو اس طریقے سے اس کو یاد کرانا ہے۔ یا یہ جو سین ہے نا، یہی سین بچے کو دکھا کے اس کا یہ کلر کر دیں، اور یہاں سے لیں کوئی باکس، اس کو جا کے آپ جو ہے یہ دیکھیں باکس ہے، اس کو آپ اٹھا کے آپ یہاں تک رکھ دیں، اور رکھنے کے بعد اس کو آپ جو ہے کوئی کلر دے دیں، جیسے کہ میں نے اس کو وائٹ کلر دے دیا۔ اب جو اوپر جو سین رہ گیا نا، اور 3 دندے کہنا کہ بیٹا آپ نے انہی 3 دندوں کو یاد رکھنا ہے، بس 3 دندے، یہ سین ہے۔ مختلف انداز میں یہ دیکھیں جیسے یہ بنایا نا، بچے کے لیے ایک نئی چیز ہے، وہ کہے گا یہ کیسے بن رہا ہے، کیسے اس کی بیلی ختم ہوگی، تو یہ سین کو آپ یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی آپ ضرور سکھائیں۔ سین کا ہاف شیپ یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیں آپ کہیں بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا سین ہے، آپ اس کے ساتھ یہاں پہ لکھا ہوا بھی پڑھا سکتے ہیں، بیٹا یہ کیا ہے، وہ کہے گا سین۔ اور سین کی بات یہاں تک ہوئی، اور سین کے بعد جب آپ جائیں گے نا نیکسٹ لیٹر پہ، نیکسٹ لیٹر بڑا زبردست لیٹر ہے، بہت زبردست لیٹر ہے، وہ کیا ہے، اس کا نام کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے بچے کو کہنا ہے بیٹا ایک بات بتائیں، یہ میں ایک 2 سپیلنگ لکھ رہا ہوں، اس کے بارے میں مجھے بتائیں اس کی آواز کیا ہوتی ہے، وہ کہے گا اس کی آواز ایسے ہو گیا، تو ہم کہیں گے بیٹا یہ دیکھو یہ ہے شین، 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 چند بار پڑھائیں گے اور اس کے بارے میں کہیں گے بیٹا محسوس کرو، یوں کرو، یہ کہاں سے ہو رہا ہے، اس کو فیل کرو آواز، وہ کہے گا زبان کا جو میڈل ہے نا یہ اوپر تالو سے ٹکرا رہا ہے، جب وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کہیں گے پھر کرو بیٹا شش مختلف انداز میں، تو یہ اس کے مخرج تک پہنچے گا۔ وہ کہے گا ایک حرف ہم نے پہلے بھی پڑھا ہوا ہے یہاں سے نکلنے والا، وہ جیم، تو ہم کہیں گے یہ وہیں سے ادا ہوتا ہے شین، حروف شجری میں، اور اس کی پہچان اس کے 3 دندے اور ساتھ 3 نقطے۔ جب آپ شین کی بات کریں گے تب آپ نے شین اور سا کے بارے میں لازمی بات کرنی ہے، جب بھی شین کے بارے میں بات کرنی ہے سا کے بارے میں لازمی بات کرنی ہے۔ سا یہ دیکھیں سا کا ہاف شیپ یہ ہے، اور شین کا ہاف شیپ یہ ہے، 3 دندے اور 3 نقطے، سا کا 1 دندہ اور 3 نقطے، تاکہ بچہ ان دونوں میں آپس میں گڑبڑ نہ کرے۔ اور جب آپ نے شین پڑھانی ہے بچے کا تب بھی اگر مخرج صحیح طریقے سے کلیئر نہ ہو رہا ہو تو آپ اس کو نہ ایسے نہ اسے کہیں بیٹا آپ نے کبھی چائنیز لینگویج کے بارے میں سنا ہے، وہ کہے گا میں نے تو نہیں سنا، آپ کہیں گے دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹا چائنیز میں ایسے بات کرتے ہیں شی شو شو شاں شاں شی شاں شو شاں شاں، بچہ ہنسے گا مسکرائے گا، پھر آپ اس کو کہیں بیٹا ایسے بولو چائنیز کیسے بات کرتے ہیں، وہ ایسے کرے گا شاں شی شاں شو شاں شاں، تو ایسے کرے گا شین کے مخرج تک پہنچ جائے گا اور شین آسانی کے ساتھ پڑھے گا۔ اور جب آپ نے کلاس میں کہتے ہیں کلاس کراؤ فنی لہجے میں، بچے کو بیٹا شین کا فنی لہجہ کون سا ہے، وہ جو چائنیز لینگویج وہ کہے گا شی شاں شو شاں شاں، وہ جیسے مرضی کرے بس شی شاں کر رہا ہے تو ٹھیک ہے بس اوکے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے شین کے مخرج تک بچے کو پہنچا دیا، شین کے بارے میں کہ شین کا ہاف شیپ ہم نے اس کو بتایا، شین کا مخرج بتایا، اور شین کو ہم نے لکھ کے بتایا کہ شین ایسے ہوتا ہے، اور بات وہی کہ آپ بچے کو ایک ہی جگہ پہ اگر آپ 1 گھنٹہ رٹا لگوائیں گے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، وہ بور ہو جائے گا، آپ اس کو آگے پیچھے لے کے جائیں، یہاں پہ دکھائیں بیٹا یہ سین تھا تو یہ کیا ہے، یہ شین ہے،
اور اسی طریقے سے کہتے ہیں جیسے مشین ہوتا ہے تو ما سیڈ پہ کریں تو آگے شین، یا ایسے کچھ اور الفاظ جو آپ کے سامنے ہوں وہ آپ شین، لڑکی کو انگلش، ہاں لڑکی کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، وہ کہے گا شی، وہ کہیں گے شی ہے نا. اب آگے بس آپ ایک اور ہی لگا کے این کر دیں، شی کو لمبا کریں، شی این لگایا تو بن گیا شین. تو سین بھی ایسے کہتے نہیں، سی کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں دیکھنا، تو سی تو ہے نا، تو سی کے ساتھ این لگا دیں تو سین بن گیا. ایسے آپ نا آپ کے اندر آپ اپنے مائنڈ کو نا کریٹیو مائنڈ کریں. جب کریٹیو ہوگا نا تخلیقی مائنڈ، پھر آپ کے اندر یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. اور اسی طریقے سے آپ یہاں لے کے آئیں، اور یہاں اگر آپ نے کیا کرنا ہے، یہی 3 نقطے اٹھا لیں، اٹھا کے اس کے اوپر رکھ دیں. یہ دیکھیں یہ بن گیا شین. تو یہ دیکھیں یہ شین ہے. اور اب یہ دیکھیں یہاں پر اگر ہم ایک دندہ لگاتے ہیں، یہ دیکھیں اس کو ہٹا دیا ہم نے، تو اب یہ کیا بن گیا، یہ دیکھیں یہ سا بن گیا. تو اسی طریقے سے ہم نے بچے کا یہ چیز کانسیپٹ کلیئر کروانا ہے. جہاں پہ بچہ رکے اس کا کانسیپٹ کلیئر کروانا ہے، اس کا کانسیپٹ کلیئر کروانا ہے، اس کے ذہن میں وہ چیز کلیئر کروانی ہے جہاں پہ وہ رک رہا ہے، جہاں پہ وہ اڑ رہا ہے. یہ ہمارا سبق تھا اس کے بارے میں. سین اور شین ہم نے سیکھی، اور پچھلے جو ہے ہم نے اس کے بارے میں جانا. ابھی ہم چلتے ہیں کلمے کی طرف.